الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہوں تے مر گئی جنہاں دی ماں. اے عبدو ستارہ ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانوں وسدا ملک تمامیند سے اتے قبر ستان انانوں. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات. میرے تو قبل بہترین جاندار شاندار خطاب سن چکے ہو. میرے بعد بھی پروگرام جاری و ساری رہے گا. میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس حوالے نال چند گزارشات جنہ دے ماں باپ جیوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے، جنہ دے ترگے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے. خطیب اسلام مولانا محمد عمران شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا نیاز الہی گورسی صاحب، علماء طلباء معاونین جلسے دا انعقاد پروگرام دا انعقاد کرنے والے تعاون کرنے والے اللہ پاک سبنا دے رزق مال کاروبار اندر برکت عطا فرمائے آمین کو. حضرات ماں باپ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تو ایک بندے نے کلمہ پڑھے آندہ سونے ہو میرے ذمے ڈیوٹی کیا ہے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نمازاں پڑھتا رہیں زکوٰۃ دیندہ رہیں حج عمرہ توفیق مل جائے کر لیں کوئی چند دین دی گلاں سمجھائیاں بندہ ترن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جی میں 2 انگلاں نال نے توجہ ہے بھائی گوڑے چھڑ دے ہو ادھر میری طرف ایکو توجہ فرماؤ میں بہت ہی لمبی چوڑی نہیں منٹاں والی گفتگو ہے جلدی مک جائے گی اور جو بھائیاں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اسے حوالے نال چند بات عرض کرن لگا پھر میں گزارش کروں گا توجہ میری طرف گوڑے چھڑ کے ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو آپ نے فرمایا جنت اندر میرا ہمسایہ تے گوانڈی ہوئے گا لیکن ایک شرط ہے نمازاں پڑھے روزے رکھے نیکی کردیاں نال ماں باپ دی خدمت اور تابعداری بھی کرے آقا فرماندے نے شرط ہے کہ ماں باپ دی فرما برداری ضرور کرے اگر انہیں امی ابو دی نافرمانی کر لئی پھر اندیاں پڑیاں نمازاں دا کوئی فائدہ بولو رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ کیا مانی زمین تے ماں باپ راضی آسمان تے رب راضی زمین تے ماں باپ ناراض آسمان تے رب ناراض اگر نیکی کردہ رہا ماں باپ دا دل بھی دکھاندہ رہا ماں باپ دیاں نافرمانیاں بھی کردہ رہا نمازاں بھی پڑھدا رہا ماں باپ نو دکھ تکلیف بھی دیندہ رہا تو کوئی فائدہ نہیں ایسی نمازاں حجاں روزیاں دا جب تک کہ ماں باپ دی خدمت اور فرما برداری نہ کرے اللہ کرے رب العالمین سنوں اپنے ماں باپ دا تابعدار بنا دے اچھی آمین کو سلاست لا يدخلون الجنہ 3 بندے کدی بھی جنت نہیں جان گے انہاں چو پہلے لمبر تے ماں باپ دا نافرمانے امی ابو دا دل دکھانے والا بڑی ماں باپ بڑی امی نال بڑے باپ نال بدتمیزیاں کرنے والا ماں باپ نو روا کے تنگ کر کے دکھ دے کے جنت لب دی بولو ضرورت ہے آج پائیاں میں اسٹیج تے آیا دے ماں باپ دی شان ہی سنا دے ہو ضرورت ہے نکمیاں اولادہ نو قرآن پڑھ سنایا جائے ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ہدایت آ جائے ماں باپ دے تابعدار بن جائے وگرنہ خدا دی قسم فیس بک اخبار ٹی وی تے نیت خبر جنگ دے اندر پتر نے خرچہ منگے ابا اندہ کوئی نہیں تے چھری چوک کے اپنے ابے نو مار دیتے ہیں چھریاں دے وار اپنے باپ تے کر دیتے انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کتے سوٹے تے ڈانگا مار کے بد نصیب اولاد امی نو قتل کر رہی ہے زمین دے تنازع تے کئی مار کے بد نصیب بیٹے نے باپ دی گردن لا دیتی ہے کیڑا دکھ کیڑا حضرات دکھڑا تو انہوں سنایا جائے اللہ کرے ایسیاں اولادہ نو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے آمین کو اللہ پاک اولاد نو ماں باپ دا تابعدار بنائے اچھی آمین کو حضرات لعن اللہ من سب والدیہ جڑا ماں باپ نو گال کٹ دے ان دیتے رب دی لعنت اور پھٹکار ہے ہن گالاں کٹن والا دور پیچھے چلا گیا ہن بدتمیزی بھی نہیں مارنا بھی نہیں قتل و غارت تک بات پہنچ چکی ہے اللہ اولاد دے وے تے نیک دے وے آمین کو تے جڑے بے ہدایتے نے اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے ماں باپ دا خدمت گزار بڑھائے پھر آمین کو قرآن پتہ کی اند ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سادہ آواز تھوڑی جی کھولو بس بیسی کو کاٹے تھے سادہ آواز کھولو ذرا قرآن اندہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے خدمت اپنے ماں باپ دی قرآن پاک دا دوجا مقام پہلا پارا اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ
لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذل القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو وعدہ لیا، پہلا وعدہ، پہلی جڑی گل کیتی ہے، فرمایا اے بنی اسرائیل قوم وعدہ کرو اسرائیل، جناب یعقوب علیہ السلام نو کیا جاندہ ہے، اولاد یعقوب نو بنی اسرائیل کیا جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے پہلا جڑا وعدہ لیا، اللہ تعبدون الا اللہ، اتھے بھی پہلا وعدہ رب نے اپنی عبادت دا لے آئے، عبادت کرنی ہے تے رب رحمان دی، منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجدہ قیام اللہ پاک لی، تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف گج کے وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ۔ سچی بان چوکے جواب دیو، تمام عبادت دا حقدار صرف اور صرف کون ہیں؟ بولو صرف اور صرف اللہ۔ لا تعبدون الا اللہ، اے پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ فرمایا وبالوالدین احسانا، دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، اپنے ماں باپ دی عزت اور توقیر کرنی ہے۔ ایتھے بھی پہلا حق رب دا، دوجا حق تیرے ماں باپ دا۔ اے سنو نوجوانوں بابیو، میری طرف ایکھے آجے، کریمان نساواندہ، کریمان نساواندہ، پہلا حق دین دائے، پھر حق پیو ماواندہ۔ اچھا انجی ساری رات مانگ مانگ کے میں نے تارا لینی ہے پہنی ہے، سبحان اللہ کو۔ یہ نہ سمجھے جے کہ مولویوں نو تقریر آئی جو ککڑی نو آنڈا آیا ہوندہ تے تکے نہ لا کے ہی جانا ہے، جے تو آڈا دل نہیں کردہ تے زبردستی تکے نہ تو انہوں کا دی تقریر سنانے، جے ذوق شوق نال نہیں تسی سننی تو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے دی تقریر دا۔ تقریر ساری اتے تلک دی بھرے دے تسی سارے تھلے آ جاؤ، کوئی جاگ کے بھو جے آئی گئے ہو کروں اللہ واسطے، اللہ دی رضا واسطے آئے ہو نا، زبردستی تو انہوں بن کے اتنی بٹھایا گیا، تے جے آئی گئے ہو کہو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی ماشاءاللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی جاگ کے وہ پتہ لگے جیوں دیاں دے اندر آواز کر رہے ہیں، میں نے انج لگتا ہے جویں دم کرانا آئے بیٹھے نے پہلے اے کرا لیں بعد جو کرا لیں گے، یہ دمہ دمہ اللہ ٹائم گیا، کوئی بہت ذرا جاجنال بہت جاگ کے بہت جی محبت نہ بہت کہ 10-20 منٹ میں گفتگو تو اڑنا کرنی ہے، جی انجی حال رکھیا تے میں 10 منٹاں بعد اجازت لے لینی ہے، ہن تو اڈی مرضی ہے پاویں ادھا گھنٹہ سن لو تے پاویں 10 منٹاں بعد بس کرا لو، ایک واری سجی بان کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ، ذرا دوجی بان کھڑی کرو پھر کہو سبحان اللہ۔ کریمان نساواندہ، پہلا حق دین دائے، پھر حق پیو ماواندہ، بندہ سوچ کے ڈر جاوے، بندہ سوچ کے ڈر جاوے، پیو ماں دے مرن کولوں، پیو ماں دے مرن کولوں، بندہ پہلا مر جاوے، کریمان نساواندہ، پہلا حق دین دائے، پھر حق پیو ماواندہ۔ میں عرض کرنا چاہنا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ یہ اچانک گجرہ نے حملہ کر دیتا ہے، چودھری شریف گجر صاحب، چودھری عبداللہ گجر صاحب، مولانا چودھری شیخین گجر صاحب، اچانک سارے گجر آگئے پھر تاں تے مولانا نیاز الہی نو سارے آندے نبی سارے پاس اشتہار تے گجر ہی گجر لکھے نے۔ حضرات اللہ کرے رب العالمین سبنا دانا قبول فرمائے، جنہیں گجرہ تو علاوہ آئے نے اللہ انہاں تے بھی راضی ہو جائے، آمین کہو۔
اور میں تواڈے لیے بھی دعا کر رہے ہیں آمین کو ماشاءاللہ یا گجر پیسے بھی دین لگ گئے یہ بھتیجا برخوردار ہے محترم مولانا افضل عتیق گجر صاحب حفظہ اللہ تعالی تے جتنے میرے دوست احباب آئے نے اللہ سبنا تے راضی ہو جائے پائیاں دے رزق مال کاروبار اندر برکتاں عطا فرمائے ایک وری تے چلے گئے سر میں کہ گئے چلو اللہ خیر کرے پھر دوبارہ قافلہ واپسی آ گیا حضرت پیر شاہ صاحب خان وعدہ علی رسول مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی بھی آن والے نے تے انشاءاللہ انہاں دا بھی تفصیلاً بیان ہوئے گا بیٹھے ہو نا ساری رات انشاءاللہ کہندے نے صحابہ کعب والا واقعہ سنا دیو لو جی ماشاءاللہ صحابہ کعب سناواں گے انشاءاللہ کس دن جمعہ پڑھو میرے کو لا کے اتھے انشاءاللہ واقعہ سنا داں گے لیاؤ اندے تے کی لکھے ہے ادھر میں نوں پڑھاؤ یہ واقعہ صحابہ کعب پھر کدے سناواں گے انشاءاللہ تسی جاگ دیو بھائی جی ماشاءاللہ ایک وی کو سبحان اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا میری گفتگو دے مختصر دو پہلو پہلے حصے اندر میں ابو دی عظمت اندر دو چار گلاں کرنا چاہنا کیوں اکثر بابے میں نو پڑھ کے اندر مولانا امی دی شان ہی سنان دے رہن دے ہو اے اگے امی دے بڑے تابع دار نے اور جدوں بھی پتر دی لڑائی ہوندی ہے ہمیشہ پیو نال ہوندی ہے ساڈے بابیاں دی کوئی شان شون کوئی نہیں میں کہا تہاڈی بھی بتھیری ہے اوندے پھر پہلا ساڈی شان دسیا کرو بعد ماں لے پاسے ٹریا کرو تے میں ادوں دا ہن وعدہ ہی کر لیا ہے کہ ابے دا تذکرہ پہلا ہے انشاءاللہ اماں دا تذکرہ بھی ہوئے گا لیکن ابے دا پہلا کیوں جدوں بھی لڑائی ہوندی ہمیشہ پتر دی ابے نال ہی ہوندی ہے اماں دا تے اگے او بڑا تابعدار ہے اللہ کرے ابو دے بھی اسی تابعدار بن جائیے آمین کو آمین نبی پاک فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین دروازہ ہے ماں جنت دی ہوا ادو آئے گی جدو دروازہ کھلے گا ایمانداری نہ دسو جے ابے نے جنت نو تالا لا کے چابی جیب چ پا لئی تے کند ٹپ کے جانا ہے بولو اسے لئی ابے دا تذکرہ پہلے ضروری ہے تے میں گفتگو میں سمجھنا دو پہلو کر کے تھوڑا جا ابے دی عظمت اندر کوئی نبی پاک دی چند احادیث سناواں پھر ماں دی عظمت اندر کوئی چند احادیث اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے اے پہلا سنیا جے قرآن پاک چو تین اشارے کرنا چاہنا ایک باپ ہے اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں اے باپ بھی رب دا نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام ادھر میری طرف کھڑا اپنے بیٹے نو اندر بیٹا آ ذرا میری کشتی تے سوار ہو جا تے بد نصیب بیٹا نافرمان بیٹا ابے دی شان اندر ایک نقطہ بیان کرن لگا بیٹا اندہ بابا جی میں تواڈی کشتی اندر نہیں بینا ابا ترلے کری جاندا ہے جس پتر نے ابو دی نافرمانی کی تھی خدا دی قسم قرآن اندر پانی اندر ڈب کے گوتے کھا کے او بیٹا بد نصیب اپنے باپ دا نافرمان پانی اندر گوتے کھا کے ڈب کے مر جاندا ہے اے سنیا جے تیانا نافرمانا نو ڈبنا چاہی دا ہے ایک اور بیٹا ہے باپاں دا پترہ گردن تیری ہے چھری میری ہے یہ بھی باپ نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو آندے نے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ من الصابرین اللہ پاک فرماندے نے جناب ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے اسماعیل نو کیا بیٹا گردن تیری ہے چھری میری ہے اے جے فرما بردار بیٹا گل سنیاں جے بیٹا آندا ہے ابو جی جو اتوں حکم آیا پورا کرو انشاءاللہ میں صبر کرانگا انشاءاللہ من الصابرین
بیٹا آندا ابو جی میں صبر کرانگا. حضرات ابا آندا بیٹا میں تینوں ذبح کر رہا. پتر آندا میں تیار ہاں. باپ بیٹا دونوں کروں نکل پے میدان منا دے اندر پہنچ جاندے نے. ادھر میری طرف دیکھو. قرآن آندا فلما اسلم وتلہ للجبین. اللہ پاک دا قرآن دے. قرآن اندہ فلما اسلم وتلہ للجبین. باپ بیٹے نو ذبح کرن لی تیار ہو جاندہ ہے. بیٹا ذبح ہون لی تیار ہو جاندہ ہے. آسمان تے نوریاں ہلچل مچا دیتی. یا اللہ انج تے گل نہیں ہو بھب دی. اے بیٹا اکلوتا بیٹا ابراہیم نے دعاواں اندر منگ منگ کے لے آئے. انہیں ذبح ہو جائے گا. اللہ پاک فرماندے نے میری قدرت دا مشاہدہ کرو, میرے بندیاں دی تابعداری دیکھو. فرشتے آندے نے یا اللہ نوح پیغمبر دا بیٹا نہ فرمان اوتے پانی اندر ڈوب کے مر گیا. ایتے گل سمجھ ہوندی ہے اسماعیل بیٹا ابے دا تابعدار اج چھری تھلے ذبح ہو گیا. ونڈ کیویں پے گی؟ اللہ پاک فرماندے نے ہنے ونڈ پا دینا. خبردار چھریے اسماعیل دی گردن تے نہیں ہو چلنا. لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہن گے, مسئلے حل ہوندے رہن گے. اور جن ابو دی نافرمانی کیتی او پانی اندر ڈوب گیا مر گیا. تے جن ابو دی تابعداری کیتی اللہ پاک نے چل دی چھری تھلوں بچا لیا. اے اللہ پاک دیاں مرضیاں. رب العالمین نے چل دی چھری تھلوں بچایا. اے نظام قدرت مرضی اللہ پاک دیئے. حضرات اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی. میں بات اگے توڑنا چاہنا ہوا. اب ایک لے جنہ دساں پراواں اپنے باپ بڑے باپ یعقوب علیہ السلام نو روایا ہے. 10 پتراں جنہ ابے نو روایا بڑے باپ نو ستایا. وہ بوریاں لے کے منگتے پھر دینے. قرآن آندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے 10 برا خدا دی قسم بوریاں لے کے مصر اندر جا کے عزیز مصر نو آندے نے واتا صدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. عزیز مصر مصر دیا بادشاہوا تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں, تھوڑے پیسے انال پونجی تھوڑی ملے گی. اللہ دا واسطہ ہی اسی غریب اسی ماڑے واتا صدق علینا. کوئی ساٹے تے صدقہ خیرات کر دے. او 10 پتروں نے جنہ بڑے باپ نو روایا ہے بڑے ابے نو ستایا ہے خدا دی قسم بوریاں لے کے منگ دے پھر دینے. تے جس یوسف علیہ السلام نے اپنی خواب بھی ابو تو نہیں لکائی اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے. مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے. گل سدھی جائیے خدا دی قسم ابو نو روان والے منگ دے پھر دینے. جنہیں ابو نو نہیں ستایا دکھ نہیں دیتا ابو نو نہیں روایا خواب بھی نہیں لکائی اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے. عرض کرنا چاہنا ہوا خدا دی قسم ابو دی خدمت کر لو. کاروبار اندر برکت چاندے ہو, عمر اندر برکت چاندے ہو, اللہ پاک دی خوشنودی چاندے ہو, باپ دی خدمت کرو. آقا فرماندے نے ترمذی دی روایت ہے ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی, ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے. دوسری روایت آقا فرماندے نے الوالدو اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت دا مین دروازہ. ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرماندے نے جنت دے کل 8 دروازے, ایک دروازے دا نام باب الصلاۃ باب الریان, انج 8 دروازے نے. ایک دروازے دا نام اللہ پاک نے باب الوالد رکھیا. ابو دے نام دا سپیشل رب نے ایک جنت دا دروازہ بنایا ہے اس آدمی لئی جڑا اپنے باپ دا خدمت گزار اپنے ماں باپ دا تابعدار ہے. ماشاءاللہ اہلاً وسہلاً. تکبیر شیر مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حکام حدیث. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیری چاہت میرا چاہ, تیری چاہت میرا چاہ, تیری چاہت میرا چاہ. مسئلہ کے حکام حدیث
مسلک حقین عزیز ماشاءاللہ خانوادہ آل رسول، شاہین ختم نبوت، مناظر اسلام، مجاہد انتھک، حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے۔ سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، اہلاً و سہلاً، مرحبا، جی آئین و خوش آمدید۔ اور انہوں نے نال نال ماشاءاللہ محترم بھائی مناظر اسلام حضرت علامہ محمد ناصر نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف گھرنا ہے۔ اللہ پاک علماء دا آنا قبول فرمائے، آمین کو ذرا جاگ کے بہو۔ خانوادہ آل رسول ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے۔ میری منٹاں والی گفتگو ہے، حضرت شاہ صاحب دا بیان ہونے ہی شروع ہونے والا ہے، تسے جاگ دے ہو ماشاءاللہ، جاگ دے ہو۔ میں عرض کر رہے ہیں محترم بھائیاں نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کرے رب العالمین سنو اپنے ماں باپ دا خدمت گزار بنا دے، آمین کہو۔ آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں، اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا، اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا، بچیاں لئی اپنی آن بھی بیچ دیندا، بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں، غصے وچ وی باپ محبت کردا اے، غصے وچ وی باپ محبت کردا اے، تپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے، سنگنے رخ دے وانگوں چھاواں، کاٹے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں، باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، رہندا سر تے او کدی وی ڈگن دیندا نہیں، کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں، کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں، آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں۔ میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک جنہاں دے ابو جیوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے، آمین کہو۔ جنہاں دے تر گئے رب العالمین آخرت دی منزلہ آسان فرمائے۔ تے دو تین گلہ امی دی عظمت اندر بھی سن لو، قرآن نمد ہے، فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ پاک دا فیصلہ لوگو، اپنی ماں دی قدر کرو، ماں دی عزت کرو، ماں نہ حسن سلوک کرو۔ جس ماں نے حمل دی مدت پیٹ اندر تیرا وزن اٹھایا، مشقتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، بچہ بن کے جاگتے آیا ہے، ماں نے چھاتی دا دودھ پلایا، اس ماں دی قدر کر، اس ماں دا احترام کر۔ صحیح البخاری آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماواں دیاں نافرمانیاں، نبی پاک نے فرمایا ماواں دیاں نافرمانیاں اللہ پاک نے اولاد تے حرام کر دیتیاں نے، خبردار امی دی نافرمانی نہ کریا جو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی، صحیح البخاری، ایک قافلہ مدینے آیا، اس قافلے اندر ایک ماں قیدن بن کے آئی، اس ماں دا چھوٹا جہاں بچہ گم ہو جاندہ
دودھ پین والا بچہ نبی پاک منظر پیندے نے پہ صحابہ بھی منظر پیندے نے پہ ماں بچے دی تلاش اندر تڑپ دی پھر دی ماری ماری کدے ادھر جاندی کدے ادھر جاندی ہے سنو لوگوں تیان نال کافی بے چینی کافی دیر دے بعد اس ماں نو چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ ایک جگہ تے چھوٹا جہا ماں دا بچہ ایک جگہ تے گم ہویا مل گیا تے جلدی نال ماں نے چکیا چھاتی تے پایا اینو دودھ پلا رہی ہے بچے نو سکون پہنچا رہی بچے نو ویکھ کے خود نو سکون آ رہا امام کائنات فرماندے نے صحابیوں اے منظر دیکھے آجے جی سونے ہو آقا فرماندے نے کیا اے ماں اپنے اس بچے نو آگ اندر جلانا پسند کرے گی کہ نہیں صحابہ دے نے سونے ہو کدی بھی نہیں جیڑی ماں بچے لی تڑا تڑپ رہی ہے وہ کیویں برداشت کرے گی اندہ بچہ آگ دے اندر جل جائے آقا فرماندے نے یہ تے پھر ایک ماں ہے کئی ماں نالو بہتا اللہ پاک اپنے بندے تے مہربان ہے میں عرض کرنا چاہنا ماں اولاد لی تڑپ دی رہندی ہے ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی جتنی میمان ہے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے اللہ کرے جنہ دیاں جیوں دیاں رب خدمت دی توفیق دے وے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے خواب دے وچ وی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دین دی پیرے دار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی زینہ ٹھار دیئے صحیح مسلم اندر لکھے ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 نفوس قدسیہ دی جماعت لے کے امام کائنات عمرہ کرم جا رہے نے اے عمرہ جدو حدیبیہ مقام تے روک دیتا گیا نبی پاک نے احرام بنے ہیں چل دیں رستے اندر مقام ابوا آ جاندہ سنیا جلو کو دیان نال جگان دے پیر فرماندے نے اے میرے اللہ مقام ابوا آ گئے ہیں یہ تھے میں محمد یتیم ہو گیا سا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی والدہ ماجدہ ماں سیدہ آمینہ اس مقام تے فوت ہوئیاں آج نبی پاک نو نبوتہ ملیاں صحابہ نال نے عمرہ کرن جا رہے آقا فرماندے نے میرے اللہ جے میں نو اجازت دے میں اپنی امی دی قبر تے ہو لواں اپنی ماں دی قبر تے حاضری دے لواں حضرات میری طرف ایکھے آجے اللہ پاک نے ماں دی قبر تے جان دی اجازت دے دیتی خود نبی پاک امی دی قبر دی طرف مقام ابوا تے پہنچے جدو امی دی قبر نظر آئی جگاں دے پیر دوروں ہی ویک کے زاروں قطار رون لگ پہ حضرات ایک گپ نہیں جے صحیح مسلم جے نبی پاک نو اج ماں دی ممتا یاد آئی امی دی قبر ویک کے ماں دی ممتا یاد کر کے حضور دی اکھاں چو زاروں قطاراں سو ڈول پہ آپ زاروں قطار رو رہے میں دعا کرنا چاہنا یا اللہ جنہ دیاں ٹر گئی آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے جے ٹر گئی قبر اندر ویر آماں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر پیارے آماں نہیں لبنی اور ویر آماں نہیں لبنی ایہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدو دنیا
تے بے روئیں گا اگوں پہ رہا نہیں او لبنی ویر آما نہیں او لبنی تو رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا تو رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غمہ تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں او لبنی ویر آما نہیں او لبنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلا حق رب دا دوسرا حق ماں باپ دا اللہ کرے رب زندگی دے وے توحید والی آمین کو جدو موت آیا عقیدہ توحید تے آئے تے جے ماں باپ جیوندے نے رب خدمت دی توفیق دے جنہ دے ٹرگے اللہ پاکا منزلہ آسان فرمائے انشاءاللہ حضرت پیر شاہ صاحب آگے نے کافی دیر تو انہوں دا بیان ہوئے گا تے میں انشاءاللہ باقی پھر تو اڑیاں فرمائشی تقریرہ ہوں دیئے نے جو تسی کہنا ہوں دا انجی اللہ دے فضل و کرمنا بیان تے انشاءاللہ جڑی فرمائشہ رہ گئی ہیں وہ اگلی باری انشاءاللہ ایک پائی کہہ رہے سی صحابہ کعب سنایا جے صحابہ کعب واسطے 2 گھنٹے چاہی دینے انشاءاللہ اگلی باری وہ بھی کتے سنا دا گے انشاءاللہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صاحب دی فرمائش سنا دینے ہیں جی انہوں نے کہا جی وہ جب تک وہ فرمائش پوری نہیں ہونی تسی کہتے ہل نہیں سکنا تے باقی اچھا لو میں تو کہا شاہ صاحب دا آج بیان چھیتی کروا دی پھر تسی ہوتے ہی جی ادھا پونا گھنٹہ لانا ہے تے پھر میں چوپ کر کے لائی رکھ دا میں کڑا بھی مطلب میری ہے میں تے حضرت پیر شاہ صاحب واسطے کہ بندے بے چین بیٹھے نے چلو آج شاہ صاحب دا چھیتی خطاب کرا دی یہ پہلا جلسہ ہے جدا جتے شاہ صاحب دا چھیتی چھیتی بیان شروع ہون لگیا سی لیکن ہون پھر تسی میرے خیال دے وچ چلو آکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا لوری لینی جے کہ سننی جے جے لینی تے دسو پھر دیاں تو انہوں جے سننی تے پھر سبحان اللہ کو میں ٹائم تو نظر کیے چاہ اڑتی کر گئے کام تو لجی مرضی چاہ سمجھ آ رہا لیکن اڑا اٹھیں بیٹھ لی سارے کوچے بیٹھ لی کون بیٹھ لی مرگلی کہا کڑیاں بیٹھ لی اوڑے بھائیوں ٹائم تو نظر کیے چاہ اڑتی کر گئے کام فرمیشہ کری جاندے نے میں کہا کتے کچھ سمجھ آندی کہنے سمجھ آوے ناوے چاس سوندی تجھے سنا دیا کروں اور تسی چاس لینی کہ سمجھ آ رہی ہے اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخیو اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخیو جڑے تے مانگتا علی ہووے جڑے تے مانگتا نبی ہووے او پچھلے پراوانوں کاک سمجھ نہیں آئی دیئے دے ویل ترجمہ کر دیں گے علامہ گورسی صاحب یہ ترجمہ تو ہم سنا دیں گے بعد انشاءاللہ دیئے دے ویل میں تے فرمیشہ ہی پوریاں کروا لو میرے کو ترجمے ہوں دے رہیں گے بعد انشاءاللہ دیئے دے ویل اللہ جی مرضی پوت دے ویل اللہ جی مرضی کینوں کچھ بھی نہ دے ویل اللہ جی مرضی ہے سارا مجھے اللہ چا کمال اللہ جیسے وہاں کوئی نہیں سے دکھ دے ویل جو نہ ٹال اللہ جیسے وہاں کوئی نہیں سے دکھ دے ویل جو نہ ٹال سبحان اللہ تے کہہ دو بان چوکے کو سبحان کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو چل نظر نہ لگے میرے لال نو فرمیشہ بھی گجران دی ہیں تو سبحان اللہ بھی گجر نہیں کہندے
تے اگے اعتراض بھی کر دیو سارا اشتہار گجرانہ پڑھیا ہے شاہ صاحب تانوں نظر نہیں آئے ہیں حضرت پیر شاہ صاحب دا ایڈا بڑا نام لکھیا ہے وہ تانوں نظر نہیں آندا سارا اشتہار گجرانہ والی پڑھیا ہے اللہ کرے رب العالمین گورسی صاحب دیاں محبتاں قبول کرے آمین کو کہہ لو سبحان اللہ میں توڑی جان چھڑا کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شاءاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو شاءاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو ماں حلیمہ کہہ رہی جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آندی واری ساریاں تو اگے لنگ گئی ہے پر لگ گن اونٹ نیندی چال نو شاءاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شاءاللہ نظر نہ لگے میرے لال نو اور محترم مولانا افضل عزیز گجر صاحب دی فرمائش آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ فرما رہی ہیں میرے ہاتھ دسیتے سونا پا تو چولے میرے ہاتھ دسیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سونا چا پیر سونا تے میں چال وینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا گھر وچ حلیمہ ویڑے وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیان لوگو سکیان عبداللہ وہ پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسندہ ہے میں کو اے حسندہ ہے ایکو میں حسنیاں تم سو جا سونا جھولا میں جھولنیا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ